ایک جگہ جلسہ کر رہا تقریر کرتے ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے بولے بیٹھو، وہ بیٹھ گیا۔ 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا، ہم نے کہا کہے بابو کہے بے چلے؟ بولا اے مول صاحب وہ حجور اسلام اللہ صلی اللہ، بولے بیٹھو، وہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی تو دیکھے بیٹھا ہوا ہے، نظر پڑ گئی تو ہمیں اشارہ کیے بیٹا جو، بولی نہیں جو، تو ہم اس کو پوچھے کہن جائے گا؟ تو نوجوان بولا کی کرل جی؟ وہ جے کرل جائے چلان کو یہ ہے بھاگ لی جاؤ، جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا مالک کو غصہ آیا، غصہ نہیں کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے۔ جب غصہ آئے میرے بچوں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کیا پڑھ لینا ہے؟ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا، اس لیے کہ جب غصہ آتا ہے شیطان حاوی ہو جاتا ہے، انسان کی زبان سے گالی نکل جاتی ہے، انسان کسی کو مار بیٹھتا ہے، بعد میں افسوس ہوتا ہے کیا ہم کو گالی نہیں دینا چاہیے تھا، ہم کو بھلا برا نہیں کہنا چاہیے تھا، ہم کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو گے نا تو شیطان کا حملہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اچھا علماء فرماتے ہیں کہ جب غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو تو غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اب پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو لیٹ جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ لیٹ جاؤ۔ اور پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو ہمارا کہنا ہے کہ 5 بالٹی پانی ڈال دو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو مالک کو نوکر پہ غصہ آیا، مالک ایک تماچا کھینچ کے نوکر کو مارا، نوکر نوجوان تھا تو نوکر تو مالک کو کچھ نہیں بولا، غصے کی حالت میں انگن گیا، بیوی بیٹھی گئے روٹی بناوی بلی بس جا کے کھینچ کے ایک تماچا بیوی کو مارا۔ بیوی بولی کوڑی آتے ہمارا کرنے والے روٹی کرے تو بیلنا پریا سب پھینک۔ عورت کو بھی غصہ آیا، اس کا 10 سال کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، یہ عورت غصے میں ایک تماچا کھینچ کے بیٹا کو ماری، بیٹا بھی ہکا بکا میاں ہمارا کا نام مار۔ تو وہ لڑکا کو غصہ آیا، وہ انگن میں کوئی ڈنڈا رکھا ہوا تھا، ڈنڈا پکڑا، یہ لڑکا دروازے کی طرف نکلا، دیکھا کہ کتا بیٹھا ہوا تھا، یہ لڑکا جا کے 5 ڈنڈا کتا کو مارا۔ اچھا کتے کو بھی غصہ آیا، وہ کتا روڈ کی طرف بھاگا، دیکھا وہی مالک جو نوکر کو مارا تھا آفس سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑے ہو کر فون سے بات کر رہا تھا، یہ کتا جا کر اسی کو کاٹ لیا۔ بھلا کرو تو بھلا پاؤ گے، برا کرو تو برا ملے، ایک ہاتھ سے کرو تو اپنا دوجے ہاتھ سے پاؤ گے، دوجے ہاتھ سے پاؤ گے۔ بھلا کرو تو بھلا پاؤ گے، برا کرو تو برا ملے، ایک ہاتھ سے کرو تو اپنا دوجے ہاتھ سے پاؤ گے، دوجے ہاتھ سے پاؤ گے۔ کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے، کرو عبادت تم اس رب کی ورنہ کل پچھتاؤ گے، ورنہ کل پچھتاؤ گے۔ یہ دنیا آنی جانی ہے، ایک دن سب مٹ جائے گا، تم بھی ایک دن مٹ جاؤ گے، کیڑا مکوڑا کھائے گا، کیڑا مکوڑا کھائے گا۔ چھل بدھی نہ کرو کسی سے، چھل بدھی نہ کرو کسی سے، کانٹے میں پھنس جاؤ گے۔ کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے، کیا لے کر کے جاؤ گے۔ تو انشاءاللہ آخرت کی تیاری کریں گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ کتنے لوگ تیار آخرت کی تیاری کریں گے۔ اللہ ہاتھ اٹھوانا میرا کام تھا۔ اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، اے اللہ تو نے بڑے بڑے ظالموں کو مولا،
اے اللہ ان کے گناہوں کو، ظالموں کے گناہوں کو معاف کیا ہے۔ اے اللہ ہمارا یہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ہماری ماں بہنیں پردے میں بیٹھی ہے، چھوٹا چھوٹا معصوم بچہ بیٹھا ہے، یا اللہ ہم سب کی زندگی کو بدل دے، آمین بولا تھا۔ اللہ ہم سب کی زندگی کو بدل دے، ہم سب کو ہدایت نصیب عطا فرما دے، یا اللہ دنیا میں رہ کر ہم سب کو قبر کی، حشر کے میدان کی تیاری کرنے کی اور جنت میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ دعا کرنا ہم لوگوں کا کام ہے، قبول کرنا میرا اللہ کا کام ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ ایسی ویسی دعا نہیں ہوگی، ایسی ویسی دعا نہیں ہوگی، یہاں جو دعا ہوگی انشاءاللہ وہ قبول ہوگی، وہ مقبول ہوگی۔ ایک بڑھیا راستے میں گر گئی، بڑھیا راستے میں ایک نوجوان موٹر سائیکل لے کے جا رہا تھا، موٹر سائیکل لے کے جا رہا تھا، دیکھا کہ بڑھیا راستے میں گر گئی ہے تو موٹر سائیکل کھڑی کیا، اب بڑھیا کو اٹھایا، اے دادی اٹھا 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 اٹھا، کرن گری گراتے اٹھا اٹھا اٹھا، چوٹ لگ لوگی اٹھا اٹھا۔ تو بڑھیا اٹھ لے، کھڑا بھی لی، اب بڑھیا کھڑا بھاگ بدن ادن چھاڑ گئے، اب بڑھیا بول لیے بیٹا جتنا جلدی تی ہمرا اٹھے لے نہیں، ہمیں دعا کر دی اتنا جلدی اللہ تو رو اٹھا لو۔ یہ کوئی دعا ہوئی؟ ارے بھائی بڑے دعا ہوئی؟ اے نوجوانوں قربان جاؤ، ایک کھانے جیٹے دعا ہوئے مقبول ہوئے۔ اللہ پاک قرآن پاک ارشاد فرما چھین وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ اور قربان جائیے، آپ کو معلوم ہے پتہ چلا ہے کل 22 جنوری تھی، کل 22 جنوری کی تاریخ تھی، ہماری بابری مسجد قربان جاؤ آہا ہماری مسجد ہم سے چھین لی گئی، ہماری مسجد چھین لی گئی۔ وہ بابری مسجد، آخری نماز بابری مسجد کے اندر میں جو پڑھی گئی تھی 16 دسمبر سن 1949 کو پڑھی گئی تھی۔ قربان جائیے، اور کورٹ نے، سپریم کورٹ کے تمام ججوں نے یہ خلاصہ کیا کہ مسجد توڑ کر مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنا گیا تھا، یہاں مسجد تھی، یہ مسجد تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن کیا بولیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ یہ ہم لوگوں کی غفلت کی وجہ سے آج بابری مسجد ہم لوگوں سے چھین لی گئی ہے۔ اے نوجوانوں اب بھی وقت ہے، جگہ اٹھو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ کیا وجہ ہے کہ ظہر میں 10 نمازی مسجد میں ہے، عصر میں 10 نمازی ہے، مغرب میں 15 نمازی ہے، عشاء میں 8 نمازی ہے، اب فجر میں 1 نمازی ہے، یہ باقی نمازی گئے کہاں؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ پلنگ توڑ رہا ہے، اور نمازی کہاں گئے؟ یہ نمازی ہے کہاں؟ قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، جمعے کے دن جتنی بھیڑ مسجدوں میں ہوتی ہے اتنی بھیڑ اگر فجر کی نماز میں ہر مسجد میں ہونے لگے، قسم خدا کی ہماری مسجدوں کو کوئی چھیننے کی سوچ نہیں سکتا۔ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، ہم بستروں کو آباد کر رہے ہیں، بازاروں کو آباد کر رہے ہیں، گھر کو آباد کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا، اور رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اللہ پوچھے گا میرا بندہ میرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکے، میرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکے، کیوں نہیں کیا؟ تم نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو، فلسطین سن رہے ہیں نہیں، لڑائی ہو رہی وہاں پر، اور بھائی سن رہے ہیں نا، فلسطین کا نام سن رہے ہیں نہیں؟ وہاں کا مسلمان جان دے رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، اور وہاں کا مسلمان کا کہنا ہے کہ جب تک ہم مسجد اقصی کو آزاد نہیں کرا لیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہمارا سینہ تیار ہے۔ ارے وہاں کا نوجوان شادی نہیں کرتا، فلسطین کا نوجوان شادی، ان سے میڈیا والوں نے پوچھا کہ آپ لوگ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو فلسطین کے نوجوانوں نے جواب دیا کہ ہم جب تک مسجد اقصی کو آزاد نہیں کرائیں گے اس وقت تک ہم نکاح نہیں کریں گے۔
یہاں تو عالم یہ ہے ہمارے نوجوانوں کا، موبائل میں لڑکی کا فوٹو لے کے گھومتا ہے، اب ماں کو بولتا ہے میاں انگریز بھی آ کر وہ بابا کہہ دیا انگریز بھی آ کر نہیں کرے بے نہیں بہت۔ کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے، قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھکانے والے، خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے تھے محمد کے گھرانے والے۔ کہاں گئے وہ مسلمان؟ وہ مسلمان کہاں گئے؟ ایک عورت کو دیکھا، قربان جاؤ، ایک عورت کو دیکھا گیا، فلسطین کی عورت کا، گود میں بچے کی لاش ہے اور سامنے شوہر کی لاش پڑی ہے۔ کسی پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بہن تیرے دل پہ کیا گزر رہا ہے؟ ادھر آگے سامنے شوہر کا لاش، گود میں 3 سال کا بیٹے کی لاش۔ وہ عورت کہتی ہے ہم اللہ کی راضی پہ، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، ایک اولاد کیا اگر میرا 10 بیٹا ہوتا وہ بھی شہید ہو جائے مجھے منظور ہے۔ اور نعرہ لگائی، اس وقت بھی وہ عورت نعرہ لگائی، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ ایمان اسے نہ کہتے ہیں بھائی، ایمان تو وہ ہے، ہم لوگوں کے پاس ایمان کا، ہم لوگوں کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ ایمان وہ ہے قربان جاؤ کہ قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے گھر کو لٹا دیا، گھر کو جلوا دیا، گھر کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن قرآن کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا نہیں چھوڑا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن ہاتھوں سے دامن مصطفیٰ